اللہ اللہ میرے اللہ اللہ۔ شعبان کا مہینہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ رات کو چاند نظر نہیں آیا، اس وجہ سے ہفتے والے دن یکم شعبان ہوگا، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اسی حوالے سے میں قرآن پاک کا چونکہ رمضان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو میں آج کچھ قرآن پاک کے فضائل پہ بات کروں گا کہ قرآن پاک کتنی تاثیر والی کتاب ہے کہ بہت سے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام ایسے مسلمان ہوئے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو سنا اور قرآن پاک ان کے دل پہ اثر کر گیا۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک بڑی تاثیر رکھنے والی کتاب ہے، اس کی ہر آیت میں بڑی تاثیر ہے۔ تو خیر، سب سے پہلے جو اس کا تاثیر کا واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عرب کے بڑے بڑے سردار جو مشرک تھے، وہ ایک میٹنگ کر رہے تھے جس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یہ قرآن پاک، اس کو جو بھی سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے، پھر وہ محمد کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور جتنا مرضی ہم اس کو دوبارہ اپنے دین پہ لانے کی کوشش کریں، وہ بندہ دوبارہ ہمارے دین پہ آنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میری جان تو چلی جائے لیکن میں اسلام سے اب واپس نہیں آؤں۔ اب مشورہ یہ کرنے لگے کہ ہم کس طرح اس دین کو پھیلنے سے روکیں۔ چنانچہ ان کے ایک سردار تھے جس کا نام تھا عتبہ، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کام مجھے کرنے دو۔ اس نے کہا عتبہ نے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ عتبہ بڑا چرب لسان تھا، کسی کے ساتھ بات چیت شروع کرتا تو اس پہ غالب آ جاتا۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اس محمد سے بات کرتا ہوں جا کے، اور میں اس کے سامنے کچھ لالچ دینے والی باتیں بھی کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے اور یہ ہماری باتوں میں آ جائے۔ سب نے اس کو شاباش دی اور کہا کہ ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں، آپ جاؤ اور محمد کو زیر کر کے آؤ۔ نعوذ باللہ۔ یہ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے بیٹھا اور کہنے لگا، بھی دیکھو بھائی،
آپ ہمارے رشتہ دار ہو، بڑے ہمارے تعلقات ہیں، ہم کچھ آپ کے سامنے فرمائشیں رکھتے ہیں، جو آپ کو قبول ہو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ یہ جو روز و روز کا ہمارا جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں، خاموش رہے، یہ خود ہی شروع ہو گیا۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہو تو میں باقی سرداروں سے بات کرتا ہوں، مکے کا بڑا سردار ہم آپ کو بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم سارے سردار مل کے اور مکہ کے ارد گرد جو قبیلے ہیں ان میں بھی اپیل کرتے ہیں، ایک بہت مال و دولت کا ذخیرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کسی اچھی جگہ شادی کرنا تو ہم مکے کی کسی خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی بھی کروا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی آپ بتا دیں۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری باتیں سنی اور کہا کہ عتبہ اب تیری باتیں ختم ہو گئیں؟ اس نے کہا جی ختم ہو۔ فرمایا اب ذرا غور کرو اور میری بات بھی سنو۔ کہنے لگا جی جی آپ سنائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم سجدہ، شروع کی تلاوت، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ سجدے والی آیت آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے بیٹھے تو یہ آپ کو دیکھتا رہا، تلاوت کو سنتا رہا۔ جب آپ نے تلاوت ختم کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ میری فرمائش یہ ہے، میری فرمائش یہ ہے، قرآن پاک جو میں نے تجھے سنا دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میری فرمائش پہ تو بھی عمل کرے اور تو قرآن کو ماننے والا بن جائے۔ روایات میں آتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو یہ دو زانو ہو کے بیٹھا ہوا تھا آپ کے سامنے۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے زمین پہ لگا لیے اور بڑے غور سے تلاوت سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی فرمائش بڑی پسند آئی، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر جو مکے کے سردار پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے خوش تھے کہ اب تو عتبہ نے یہ کر دیا ہو گیا، اب تو عتبہ نے یہ کر دیا ہوگا۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عتبہ آ رہا ہے واپس تو وہ سارے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ ہمارے سردار کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑا حشاش بشاش گیا تھا، اب جب یہ واپس آ رہا تھا اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا خیر ہے، کیا ہو گیا؟
کہنے لگا تم مانو نہ مانو، جو کلام وہ محمد پڑھتا ہے وہ دنیا میں کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں، وہ واقعتاً جیسے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کلام ہے، یہ کلام اللہ ہی ہے، مان جاؤ۔ میں نے بڑے بڑے شاعروں کی شاعری سنی، پڑھی، ادب کی کتابیں کہتا میں نے بڑی پڑھی، لیکن یہ ایسا ادب اس کلام مجید کے اندر ہے جو کسی شاعر کی شاعری میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی بات مان لیں۔ وہ آگے سے کہنے لگے او جا پر تیرے تے بھی محمد دے جادو دا اثر ہو گیا، تو بھی جادو کی زد میں آ گیا، اب ہمیں پہلے تیرا علاج کرانا پڑے کہ تجھے بھی جادو ہو گیا۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ،